السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس 2-3 خبریں ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سندھ پولیس کا رویہ خواتین کے ساتھ، مارنگ بلوچ کا جو ایف آئی آر ہوئی ان پر وہ، اور ایک بلوچ جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کا وزیر اعظم بنا، کیسے بنا اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں اور ساتھ میں ویڈیو لائک اور شیئر بھی کریں۔ سب سے پہلے جی سندھ پہ دیکھیں، سندھ میں کل ایک رواداری کوئی ریلی تھی، پتہ نہیں کیا تھا، ایسا کچھ مارچ وغیرہ ہو رہا تھا، تو وہاں پہ سندھ پولیس نے دعویٰ بولا کراچی پریس کلب کے سامنے۔ تمام فوٹیجز اور ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھے ہوں گے۔ جس طریقے سے خواتین کو گھسیٹا گیا اور ان کو گاڑی میں بند کیا گیا، مجھے نہیں لگتا ایسا کہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں۔ میں اس لیے بول رہا ہوں، دیکھیں پیپل پارٹی کی جو سیکنڈ لیڈرشپ تھی نا، فرسٹ لیڈرشپ تو ظاہر ہے کہ آپ کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ، وہ خود ایک خاتون لیڈر تھیں۔ اور یہ پتہ نہیں کیوں پیپل پارٹی والے بھول جاتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی زندگی میں اپنے والد کی قید و بند کے دوران بہت سفر کیا، سیاسی سفر کیا۔ جنرل ضیاء رجیم کے دور میں جو مشکلات پیپل پارٹی کو درپیش ہوئی، شاید کسی پارٹی کو ایسے مشکلات درپیش ہوئی ہوں اس سے قبل۔ ایک اکیلی نہتی خاتون جیل میں بھی بند رہیں، والد کی جو صورتحال چل رہا تھا اس ٹائم سیاسی، جو پابندیاں لگی ہوئی تھیں اپنی والدہ کے ساتھ، انہوں نے جس طرح کی مشکل ایک دور گزارا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، اس سے تو پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کو بہت میچیور ہونا چاہیے تھا اپنی ماضی کو یاد کر کے۔ اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی، پنجاب حکومت ہوتا یا پنجاب کی پولیس کرتی، تو ایسا گلہ نہیں بنتا ہمارا۔ چونکہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور پیپل پارٹی کا بلوچستان کے حوالے سے تو اس کے یاد جو ہے، ماضی کی جو یادیں بڑے تلخ ہیں، تاریخ بڑا تلخ ہے پیپل پارٹی کا بلوچستان کے حوالے سے۔ لیکن آخر میں آپ دیکھیں گے کہ نواب خیر بخش مری سے بے نظیر بھٹو صاحبہ آ کے ملی، جب میر بالاچ خان مری کے انتقال کا جو معاملہ سامنے آیا تھا، تو انہوں نے جا کے تعزیت کرنے کی کوشش بھی کی تھی، ملے بھی تھے۔ اور بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں سینئر، ان کے بقول کہ آخری ٹائم پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اگر زندہ ہوتی، شاید بلوچستان کی صورتحال تھوڑی مختلف ہوتی آج سے۔ انہوں نے کچھ غلطیاں بلوچستان کے حوالے سے جو سیاسی غلطیاں ہوئی تھیں ان کو ریئلائز بھی کیا تھا، وہ ظاہر ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن آج جو ہے پیپل پارٹی مرکز میں حمایتی ہے نون لیگ کی، بلوچستان میں نون لیگ کی حمایتی ہے، بلکہ مخلوط میں شامل ہے، اور سندھ میں تو اکیلے ہی وہ برسر اقتدار ہیں گزشتہ 15 سالوں میں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب خواتین، اپر کلاس خواتین کے بارے میں پیپل پارٹی کا جو رد عمل ہم نے دیکھا وہ کچھ اور تھا۔ ابھی پیپل پارٹی کی دور حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے سندھ میں، وہ کچھ اور ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا آپ کے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت بڑا جذباتی خطاب کیا تھا اسمبلی میں، لیکن اس کے برعکس بلوچ یکجہتی کمیٹی والے ہوں یا بلوچ مسنگ پرسن کے خواتین ہوں، جنہوں نے سندھ میں یا سندھ کے کراچی کے پریس کلب کے سامنے جو احتجاج کیا ہے، ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا گیا ہے جس طرح کہ جناب پرویز مشرف کی حکومت ہو۔ اور کل جو ہے سندھ کی بیٹیوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا تھا، اس سے بھی ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ جی یہ مشرف کا دور حکومت ہے یا ضیاء الحق کی حکومت ہے۔ تو پھر کیا وہ جو ضیاء کی حکومت تھی، جو پیپل پارٹی کے دور میں جو مشکل دور تھی پیپل پارٹی کے لیے، وہی رویہ آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا، تو اس کا مطلب ضیاء بھی آپ کے ساتھ صحیح کر رہا تھا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو خواتین کے ساتھ آپ کر رہے ہیں
بطور حکومت کر رہی ہے بلوچ خواتین کے ساتھ، سندھی خواتین کے ساتھ، تو مطلب اگر آپ اس کو صحیح مان کے کچھ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ صحیح مانتے ہیں تو اس لیے یہ کارروائیاں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ضیاء نے جو کچھ کیا اس نے بھی ٹھیک کیا، تو پھر یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اگر ضیاء نے غلط کیا تو آپ بھی آج غلط کر رہے ہیں، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ضیاء نے آپ کے ساتھ غلط کیا اور آپ دوسروں کے ساتھ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں ضیاء ٹھیک تھا، آپ بھی ٹھیک ہو آج، کل ضیاء غلط تھا تو آج آپ بھی غلط ہو، تو یہ ڈیسائیڈ کرنا پیپل پارٹی کی لیڈرشپ پر ہے۔ اچھا جی، دوسری خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے کوئی 5-6 دن پہلے ڈاکٹر محرم بلوچ صاحبہ نے نیو یارک جانا تھا، وہی ٹائم میگزین میں جو ان کا عام شخصیات میں 162 اہم شخصیات میں ان کا جو نام لایا گیا تھا، اس میں پروگرام ہونا تھا، انہوں نے جانا تھا، اس پہ بات ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد ایف آئی اے نے ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا اور ان کو جانے نہیں دیا۔ اس پولیس کیس یا ایف آئی اے کے اس عمل کے خلاف صاحبہ نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر لی۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاسپورٹ وغیرہ ضبط کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس نے بھی ایک ایف آئی آر کی تھی دہشت گردوں کی حمایت وغیرہ سے متعلق ڈاکٹر محرم بلوچ صاحبہ پہ۔ تو یہ تمام چیزوں کو ملا کے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے ڈاکٹر محرم بلوچ صاحبہ کی طرف سے۔ خلیل جبران ہے میرے خیال میں، کوئی وکیل ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہے، وہ ان کا وکیل ہے۔ تو آج سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے میں انہوں نے کہا یہ جو ایف آئی آر درج ہوا ہے ڈاکٹر محرم بلوچ صاحب کے خلاف، وہ مطلب دہشت گردوں کو پناہ دینا یا ان کو کارروائیوں میں اکسانا وغیرہ اس طرح کے وہ ایف آئی آر میں جو درج ہے، کل نہیں پرسوں میں نے اس پہ ولاگ بھی کیا تھا، تو وہ معطل کر دی ہے سندھ ہائی کورٹ نے۔ ابھی اس ایف آئی آر کی کوئی میرے خیال میں اہمیت ختم ہو گئی، ظاہر بلوچستان آپ کے سندھ ہائی کورٹ نے اس کو ختم کر دیا، عدالت نے ختم کر دیا۔ لیکن جو پاسپورٹ کی حوالگی کا جو معاملہ ہے وہ اس کی پیشی اگلے 21 تاریخ کو ہونا ہے، اکتوبر کی 21 تاریخ کو ہونا ہے، اور پولیس سے ایف آئی اے سے سندھ ہائی کورٹ نے اس کا جو ہے رپورٹ طلب کی ہے اور ان کو بلایا ہے کہ آپ آ جائیں، ظاہر ہے کہ اپنی صفائی میں بتائیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ تو 21 تاریخ کو ہی اس کا اگلا سنوائی ہوگی، تو اس سے پتہ چلے گا کہ کیس آگے کیسے جائے گا۔ ایک اچھا، تیسری خبر جی ہمارے پاس یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں ایک بلوچ جو ہے اس کا وزیر اعظم بن گئے۔ اچھا، حمزہ یوسف بلوچ ان کا نام ہے، اور پہلا بلوچ وزیر اعظم ہے اسکاٹ لینڈ کا، نمبر 1، اور پہلا مسلمان وزیر اعظم ہے اسکاٹ لینڈ کا، ٹھیک ہے۔ حمزہ یوسف کے والد کا تعلق پیدارک ہے آپ کا تربت میں، تحصیل تربت کے علاقہ ہے، وہاں سے ہے، ظاہر کودا فیملی سے ہے۔ اچھا، وہ ان کا فرہادین وغیرہ جو ہے ان کا پردادا وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا نواسا ہے، اور 1960 میں یہ فیملی گئی ہے اسکاٹ لینڈ، تو اس کے بعد آج وہ وزیر اعظم ہے، پہلا مسلمان، پہلا بلوچ۔ ابھی دیکھیں نا، ایک تربت کا بندہ آج سے کوئی 60-70 سال پہلے، 60 سال لیں، 60-65 سال پہلے وہ یہاں سے یورپ چلا جاتا ہے، وہاں سے جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کا رہائشی بنتے ہیں، پھر وہاں پہ آج وہ وزیر اعظم ہیں۔ یہ پہلا ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار کوئی اور کہ بطور بلوچ شاید یہ پہلا تاریخی اور پہلا ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے مسلم آپ کو برطانیہ کے یا مسلم یا نان برٹش، جیسے کہ حالیہ دنوں میں ایک انڈین نژاد جو ہے وہ برطانیہ کا وزیر اعظم بنا، ابھی کچھ دن مہینوں پہلے کی بات ہے۔
آج اسکاٹ لینڈ کا جو ہے وزیر اعظم ایک بلوچ بنا ہے، تربت سے اس کا تعلق ہے. تو اس کا مطلب ہے جمہوریت ہے، نسل پرستی نہیں ہے اور تعصب نہیں ہے، کسی ایک قومیت کا غلبہ نہیں ہے، اور فرد واحد یا ایک فرد کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہے، عوام کا فیصلہ ہے تو مان لیا جاتا ہے. جہاں جمہوریت پنپتی ہے نا، وہاں پہ گوروں کا وزیر اعظم ہندو بھی بن سکتا ہے، اسکاٹس کا وزیر اعظم بلوچ بھی بن سکتا ہے. جہاں پر جمہوریت نہ ہو وہاں پہ نسل در نسل بادشاہت ہے، یا جہاں پہ نیم جمہوریت ہے، جیسے ہمارے یہاں پتہ نہیں چلتا ہے کون وزیر اعظم کیسے بنا، کس طرح بنا. اور یہاں پہ بھی موروثیت ہے، ایک دو پارٹیاں ہیں، بیٹا ہے، باپ ہے، آگے پیچھے چلتا رہتا ہے. پھر اس کا جو جو ریئیکشن رد عمل جو ہو وہ یہ آپ کے سامنے ہے نا. ان 70-75 سالوں میں ہم گروتھ ہی نہیں کر سکے، دنیا کا ہم کے برابر ہی نہیں کر سکے، دنیا کے ساتھ ہم قدم نہیں بن سکے. فائنینشلی تباہ ہو گئے، مورالی تباہ ہو گئے، مذہبی جنونیت آ گئی، ہر جگہ میں شدت پسندی آ گئی ہے. معاشروں میں جب انصاف ہو تو وہ معاشرے ترقی کر جاتے ہیں. وہاں پہ کسی بھی نسل کا بندہ لیڈر بھی بن سکتا ہے اس کسی اور نسل کا. ابھی آپ دیکھیں نا، اسکاٹس دیکھیں اور ایک بلوچ تربت سے دیکھیں، تو آپ دوری اگر ہم اپنے نظریے سے دیکھیں تو بہت بڑی دوری ہے. نہ ایک دوسرے کا ثقافت ملتا ہے، نہ زبان ملتی ہے، نہ علاقے ملتے ہیں، نہ پڑوسی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. 8,000-9,000 کلومیٹر سے ایک بندہ 60 سال پہلے چلا جاتا ہے وہاں پہ، اور آج اس کا بیٹا پوتا جو ہے وہ وزیر اعظم بنتا ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسی مثال ملتی ہے آپ کو؟ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ، ہر اختیاردار یہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر ملک نہیں چل سکتا، اگر میں نہ ہوں ملک ہی نہیں چلے گا، سسٹم ہی نہیں چلے گا، ادارے ہی نہیں چلیں گے. جو ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں، جو ڈیولپ ہوئے اس بنیاد پر ہیں کہ ہر ایک کی صلاحیت کسی ادارے کو آگے بڑھاتا ہے. ہر شخص کی صلاحیت ایک ملک کو، ایک ریاست کو ترقی دے سکتا ہے، صلاحیتیں دے سکتی ہے نا. ایک بندہ کیا ہے، ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں، میں کہوں کہ میں ہر کام کر سکتا ہوں تو یہ غلط ہوگا، خود کو دھوکہ دینا ہوگا اور اگلے کو بھی دھوکہ دینا ہے. میں نہیں کر سکتا ہر کام، یہ فیکٹ ہے. کوئی بھی انسان پرفیکٹ، ہر چیز پر پرفیکٹ نہیں بن سکتا، بلکہ ایک شعبے میں بھی پرفیکٹ نہیں بن سکتا، اس میں بھی بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں، اس میں بھی غلطیاں کر سکتے ہیں. اس غلطی سے پھر سیکھنا پڑتا ہے، پھر اگلے بار اس غلطی کو نہیں دہرانا پڑتا ہے. بار بار ایک غلطی کو دہرانا وہ ذہنی پسماندگی، علاقائی پسماندگی، ملکی پسماندگی، معاشی پسماندگی، معاشرتی پسماندگی، ہر چیز کی بنیاد بنتی ہے. بہت سارے ہمارے پاس مثالیں ہیں. نواز شریف کہہ رہا تھا جب اس کو نکالا گیا تو کہہ رہا تھا کہ اگر میں وزیر اعظم مزید بنتا تو میں یہ کچھ کر سکتا. آج اس کا بھائی دوبارہ وزیر اعظم بن گیا، دوسری بار. کیا ہوا؟ یعنی کہ دو پارٹیاں، ایک نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، ایک دوسرا جو ہے باریاں لیتے رہتے ہیں. بیچ میں پی ٹی آئی آ گیا، اور ساتھ ساتھ میں جو سپورٹر ہیں، جو سپورٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کبھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ریاست کو، اس ملک کو جو ہے ترقی دے سکتا ہے. پھر 5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد کہتے ہیں کہ جتنی غلطی ہوگی شہباز شریف ترقی دے سکتا ہے. اس سے 10 سال پہلے، 15-20 سال پہلے نواز شریف اسی طرح ابارا گیا اس کو کہ یہ بندہ جو ہے ملک کو ترقی دے سکتا ہے. چننے سے، آپ کے جو ہے چوائس سے، آپ کی خواہش سے کوئی بندہ نہ ٹیلنٹڈ ہو سکتا ہے، نہ باصلاحیت ہو سکتا ہے، نہ اس کے اندر وہ صلاحیت انجرٹ کی جا سکتی ہے. صلاحیت قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے. کسی بھی شعبے میں اگر آپ کی کوئی صلاحیت ہے،
آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، وہ قدرت کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ کوئی اور آپ کو انجیکٹ نہیں کر سکتا ہے اس کو. آپ اس کو 1000 موقع دیں، ایک ناکام نکمے اور نالائق بندے کو آپ 1000 مواقع دیں، وہ ہر بار آئے گا، مزید بدتری کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. ایک باصلاحیت بندے کو ایک بار آپ موقع دیں، یا اس کو ایک بار موقع ملے کسی چیز کو صحیح کرنے میں، وہ بتدریج چیزوں کو بہتر کرتا جائے گا، اس شعبے کو ترقی دیتا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس ویژن ہے، ایک ٹیلنٹ ہے اس کام کرنے کا، یہ قدرتی ہے. لیکن ہمارے یہاں بڑا بدقسمتی ہے، ہم بیٹھتے ہیں کسی کمرے میں، ادھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ ایک لسٹ بناتے ہیں کہ جی یہ بندہ ہے، اس نے اقتدار سنبھالنا ہے. آپ ذرا سوچئے، ایک چپڑاسی، ایک سیکورٹی گارڈ یا ایک کلرک کے لیے آپ انٹرویو ٹیسٹ کرواتے ہیں، صلاحیت جانچتے ہیں کہ جی یہ بندہ بطور کلرک کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. انٹرویو میں، ٹیسٹ میں پتہ چل جاتا ہے جی اس بندے میں ایک صلاحیت ہے، ایک قابلیت ہے، تو اس کو ہم ادھر کلرک بنا سکتے ہیں اس دفتر کے لیے. لیکن جب ریاستیں چلانی ہوں تو اس میں یہ بنیادی ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا. میں نام نہیں لوں گا، آپ کے اس وقت اقتدار میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، میرا خیال ہے وہ ایک کلرک کی جو پوسٹ ہے، سیٹ ہے، وہ ڈیزرو نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت تمام ریاستی جو مشینری ہے، سسٹم ہے، اس کے ہاتھوں میں ہے، تو پھر اس کو ڈبوئے گا نہیں، بہتری کیسے آئے گی؟ بہتر کیسے بنا سکے گا جب اس کو بنیادی چیزوں کا نہیں پتہ؟ ایک بندہ کلرک ڈیزرو نہیں کرتا، وہ ریاست کا وزیر اعظم بنے یا ریاست کے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے یا کوئی وزیر بنے، وہ کیسے بہتری لا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے دنیا نے اپنی ترقی ٹیلنٹ، صلاحیت، باصلاحیت افراد پر ہی انحصار کیا ہے، اور آج تک کر رہے ہیں تو ترقی یافتہ ہیں. جنہوں نے صلاحیتوں پہ انحصار نہیں کیا، لائک ڈس لائک پہ انحصار کیا، تو اس کے حالات ویسے ہی ہیں جیسے آج ہمارے ہیں. حقیقت آپ کے فیصلے سے نہیں بدلتی. بہرحال کل تک کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ.